پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شیخ رحیل اصغر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. کچھ بات کسان کے معاملات کے حوالے سے بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, کس طرف پاکستان کی یہ سب سے اہم سوال جو اس وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے جس طریقے سے چل رہا ہے, جیسے بھی چل رہا ہے, کیا یہ چلتا رہے گا؟ شیخ صاحب السلام علیکم, حضور خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں. سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کی حکومت زبردست طریقے سے چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف تو کافی زیادہ الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے جو کبھی کہی جاتی ہے کہ جبر بھی ہے, ظلم بھی ہے, بربریت بھی ہے, لیکن آپ لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنے دور حکومت میں. کیا کامنٹ کریں گے سر؟ میں ایک ایک کر کے آپ سے سوال شروع کروں گا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں, بلکہ میرا خیال ساری جگہ پہ الزام لگانا سب سے آسان ہوتا ہے. ہم لگاتے ہیں, آپ جس پہ آپ الزام لگائیں گے اس کو کہیں اس کی تشریح کرتا رہے یا اس کی صفائی پیش کرتا رہے. آپ نے تو الزام لگانا نا, لگا کے فارغ ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے, کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں, اس کا کوئی ثبوت ہے یا اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ ایسا نہیں کچھ ہوتا. اور یہ پھر الزام لگانے والا پھر اپنی کریڈیبلٹی ختم کر بیٹھتا ہے. ایک الزام, دوسرا, تیسرا, چوتھا, لوگ کہتے ہیں یار ان کا تو کام یہی ہے, چھوڑو اپنے راستے پہ چلو. اب یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی ایسا اقدام کر رہی ہے جس سے اس ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ بہت غلط کام کیا جا رہا ہے, یا ایسی پالیسی جس سے آپ کے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے, غلط کیا جا رہا ہے. تو تحریک انصاف کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس یا جے یو آئی کے پاس, جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس ایک فورم موجود ہے, بلکہ دو فورم موجود ہیں. ایک پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, ایک آپ کے پاس سینٹ کا فورم موجود ہے. بات کیجئے وہاں پہ جا کے, دلائل کے ساتھ بات کیجئے, اچھے سلجھے ہوئے الفاظ کے ساتھ وہاں پہ بات کیجئے. آپ کی بات کو پوری دنیا سنے گی. آپ کا ملک کے عوام تو سنیں گے, پوری دنیا سنے گی. اگر آپ شائستگی سے بات کریں گے, دلیل کے ساتھ بات کریں گے, تو آپ کی بات وزن بھی ہوگا, لوگ اس کو بڑے سیریس لیں گے. لیکن اگر وہاں پہ جا کے آپ کے پاس سوائے اس کے گالن گلوچ اور بدتمیزی, بد تہذیبی, تو میرے خیال میں وہ شاید پھر وہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ سننا بھی لوگ گوارا نہیں کریں گے. ہاں وہ لوگ جو ٹھیک ہے, آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ڈیڈیکیشن ہے, وہ تو سن لیں گے اور واہ بھی کریں گے, کیونکہ ان کو آپ کے ساتھ چلنا ہے. تو میرے اپنے خیال میں کہ اب ہمیں اس الزامات کی سیاست سے باہر آ جانا چاہیے. میرا تو خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہو جائیں گے, کچھ تھوڑی سی ہمارے میں سنجیدگی آ جائے گی, تھوڑا سا پولیٹیکلی ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے, لیکن ہوا نہیں, ایسا ہوا نہیں. الزام سے آگے بڑھتے سر جی, کیونکہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, اوبیسلی میں یہ تو نہیں مان سکوں گا کہ آپ اس سے بے خبر ہوں گے, یقینی طور پر باخبر ہوں گے. آپ کو لگتا ہے خان صاحب نے کوئی ڈیل مانگی ہے, ان کو کوئی ڈیل آفر کی گئی ہے بیرون ملک جانے کے حوالے سے؟ نہیں, میں نے وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ بات آپ نے کر دی, پروگرام میں آپ نے بات کر دی, آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ بات کہتا ہے اس میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ کس نے کہا, کس طرح ہوئی, کون کرے گا. دیکھیں بھائی, اب میں آپ کو بڑی کھلے دل سے ایک بات کہتا ہوں, ایک ملزم جس کے اوپر متعدد قسم کے الزامات ہیں, مقدمات ہیں, سزا ہے, کون ختم کرے گا یار؟ وہ سزا تو آپ کی کورٹ ختم کرے گی نا. اگر سیشن کورٹ نے سزا دی ہے تو ہائی کورٹ ختم کرے گی, ہائی کورٹ نے سزا دی ہے تو سپریم کورٹ ختم کرے گی. آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے اس سزا کو ختم کرنے کا. ہاں, جو ٹرائل ہو رہے ہیں کیسز, ان کو آپ بند کر سکتے ہیں, آپ پروسیکیوشن اس پہ ختم کر سکتے ہیں, وہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن جہاں پہ آپ سزا سنا دی گئی ہے, آپ قیدی تصور کیے جا رہے ہیں, تو پھر وہ تو آپ نہیں کر سکتے نا. وہ تو آپ کو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سر, ہر چیز ہوتی ہے. 99 کے بعد بھی نواز شریف صاحب گئے تھے, پھر اس سے پہلے بھی ان کو دیکھیں, نواز شریف صاحب کو سزا نہیں دی گئی ہوئی تھی. جب تک آپ پارڈن نہیں کریں گے, جب تک اس سزا کو ختم نہیں کریں گے, آپ تو باہر جا ہی نہیں سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ نے اجازت دی تھی نواز شریف صاحب کو, اور یہ کہا گیا تھا کہ ہر مہینے آپ اپنی ہیلتھ کی جو ہے
رپورٹ وہ آپ عدالت میں جمع کروائیں گے. آپ میرا خیال میں چیک وقت کے ساتھ اور وہ ہیلتھ منسٹر نے ہی وہ ریکمنڈیشن دی تھی سر جی, ہیلتھ منسٹر کی ریکمنڈیشن گزارش کر رہا ہوں, میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں کورٹ نے ہی ان کو پرمٹ کیا تھا, ہائی کورٹ نے پرمٹ کیا تھا. اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیجیے نا جی اس میں آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے یا اس کی تفتیش کریں گے تو آپ کو میری بات میں شاید پوائنٹ یہ کہ ہوا تو تھا نا. میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ دیکھیں نہیں الجھائے نہیں آپ اس کو. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, آپ ذرا صرف اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو بھی کرنا ہوگا کورٹ کرے گی, آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہو رہا ہے ایسا کچھ, ہو سکتا ہے ایسا کچھ, چلے میں یہ پوچھوں آپ سے. چلیے میرا اپنا خیال ہے کہ پھر اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو اخلاقی طور پہ بتا دیں کون کس کے ساتھ کون بات کر رہا ہے, کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے. نہیں سر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں نے تو آپ کو ایتھیکلی ایک بات سمجھا دی ہے. اچھا چلیں ایک سوال سر, یہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک سیاست کے کارکن ہے ہونے کی حیثیت سے, میں ایک سینئر پولیٹیشین کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا, اگر چلیں ایک سیف پیسج دیا جاتا ہے, میں کچھ اور بھی بات نہیں کر رہا کہ کہاں سے دیا جائے گا, دیا جاتا ہے, آپ کو لگتا ہے اٹ ول فیور دا گورنمنٹ تاکہ وہ اپنی گورننس کو زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں, یہ جو احتجاج اور دوسرے دن ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ حضور میں آپ کو ایک گزارش کروں, گورنمنٹ کو میرے خیال میں اگر مجھ سے کوئی اگر یہ پوچھے تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے سر کو نیچے رکھ کے جس مقصد کے لیے, جس کام کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اس منصب پہ, آپ وہ ادا کیجیے. باقی لوگ کرتے رہے, باتیں کرتے رہے, آپ آپس میں نیگوشیشن بھی کرتے رہے, کمیٹی بنا کے اس سے کمیٹی کھیلتے بھی رہے, لیکن جو آپ کا اصل مقصد ہے وہ ہے اس ملک کو مضبوط کرنا, ملک کے عوام کی زندگی کو بہتر کرنا. آپ اس پہ پوری توجہ دیجیے, باقی چیزیں چلتی رہتی. دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے آپ کی نروس کا امتحان لینا, آپ کو فرسٹریٹ کرنا. یہی تو پتا چلتا ہے کہ آپ میں کتنی ایبلٹی ہے, کتنی آپ کے اندر اسکل ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا سامنا کر لیتے ہیں. تو اس لیے میرا ساتھی اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے, آپ اپنے نروس کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ کے سامنے جو پریورٹی ہے وہ اس ملک اور ملک کے عوام کی ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے اتنا نروس ہے موجودہ گورنمنٹ کے پاس, ہر چیز تو بھی ان کی فیور میں ہی چل رہی ہے؟ کرنا چاہیے جی, میں تو آپ سے یہی کر رہا ہوں, ان کو کرنا چاہیے. یہ تو یہی تو ہر کسی کی اسکل کا پتہ چلتا ہے, وہ مشکل ہے آپ نے تو پتہ چلتا. شیخ صاحب آئی ریمبر ونس جب میں دوسرے چینل میں تھا, آپ میرے پاس گیسٹ تھے, آپ نے کہا تھا کہ اس بات کو حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے, اس وقت آپ نے یہ بیان دیا تھا. آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ہے یا یہ ختم ہو گیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے حضور, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کا اقدامات کر رہے ہیں. اس سے مطلب آپ کو اور زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں نا, اب ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے نا, ہم تھوڑی دیر میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں نا. میرے خیال میں سب سے اچھا کام جو تھا, پتہ نہیں میری نظر میں اچھا تھا, عام حکومت کی نظر میں شاید نہ اچھا ہو, وہ تو چائنا کا آپ کے اندر انٹرسٹ لینا سب سے اچھی بات تھی. اور وہ بھی یہ کہ آپ کو انہوں نے جو دیے تھے, پروجیکٹس دیے تھے, وہ آپ کے ملک کے لیے بہت بہترین تھے. ہاں یہ تھا کہ وہ چونکہ پروجیکٹس ان کے تھے, وہ اس کے اوپر واش ڈاگ سے کی حیثیت سے بھی کام کر رہے تھے, اور اگر وہ چیز مکمل ہو جاتی تو میرے خیال میں آپ ترقی کرتے اور اس ترقی کو روک نہیں سکتا تھا. وہ بہت جلد آپ آگے نکل جاتے, اور اپنے وہ جو آپ کا لونز ہیں یا جو آپ کے ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جاتے, اور صرف آپ جب سروسز کی مد میں آپ کے پاس آتا تو آپ شاید اپنے آپ کو ٹھیک مضبوط کر لیتے فائنینشلی, اکنامکلی. شیخ صاحب I'm really sorry, مجھے آپ کو کرنا پڑا ہے, ٹائم کی قلت ہے, ورنہ میں ڈیٹیل میں آپ سے ذرا بات کرتا ہوں انشاءاللہ, پھر کسی دن آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے. تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر 10 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.